ایک بہت ہی خوبصورت کلام حمد باری تعالیٰ ہے۔ اس میں بھی آپ نے حضرت تشریف فرما ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے نام کا ایک ایسا درخت لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے 100 سال تک تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے میرے ساتھ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ مجبور ہوں میں مختار ہے تو، غفار ہے تو، ستار ہے تو۔ مجبور ہوں میں مختار ہے تو، غفار ہے تو، ستار ہے تو۔ مجبور ہوں میں مختار ہے تو، غفار ہے تو، ستار ہے تو۔ تجھ سے مانگوں میں تیری رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجبور ہوں میں مختار ہے تو، ستار ہے تو، غفار ہے تو۔ تجھ سے مانگوں میں تیری رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اشکوں کو آنکھوں سے دھو کر تیرے سامنے سجدے میں رو کر، اشکوں کو آنکھوں سے دھو کر تیرے سامنے سجدے میں رو کر، بخشش کا راستہ تو ہی دکھا، سبحان اللہ۔ محبت سے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کشتی ہے نہ کوئی کنارہ ہے، کشتی نہ کوئی کنارہ ہے، مجھے ہر دم تیرا سہارا ہے۔ کشتی نہ کوئی کنارہ ہے، مجھے ہر دم تیرا سہارا ہے، مجھے ہر دم تیرا سہارا ہے۔ مشکل میں مجھ کو تو ہی بچا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور منظور یہ میری دعا کرنا، منظور یہ میری دعا کرنا، بن مانگے تو ہی عطا کرنا، بن مانگے تو ہی عطا کرنا۔ میں بندہ تو مالک میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجبور ہوں میں مختار ہے تو، ستار ہے تو، غفار ہے تو۔ تجھ سے مانگوں میں تیری رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت آواز میں
حمد اور نعت شریف پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد عقیدہ طحاویہ جو ہم نے ان چند ماہ پڑھی ہے، اس کا آخری سبق پڑھانے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت مولانا مفتی مہتاب احمد نقشبندی شاذلی صاحب سے کہ وہ عقیدہ کا آخری سبق جو ہے وہ پڑھائیں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال في مقام آخر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے عقیدہ طحاویہ کو باقاعدہ درسن اس کو سیکھا ہے، درسن اس کو سمجھا ہے اور درسن اس کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا اور حضرت قاری صاحب کا پڑھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک عقیدہ طحاویہ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی اہل سنت والجماعت کی ایک مستند کتاب ہے، یعنی یہ کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ امام طحاوی رحمہ اللہ بہت پہلے گزرے ہیں، اور یہ عقائد یہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد ہیں، اور اس میں اہل سنت والجماعت یعنی جتنے بھی مسلمانان عالم ہیں ان کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جو آدمی یہ جو عقائد پڑھے گئے ہیں، سنائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، تو اگر ان کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس میں تقریباً 105 عقائد اس کتاب کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اور آخری جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، بس یہ ہمارا دین ہے، یعنی آخر کے اندر فرماتے ہیں یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ وَنَحْنُ بُرَاءٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی بری ہیں ہر اس چیز سے، ما خالف الذی یعنی ہر وہ چیز جو اس کے مخالف ہو، ذکرنا جس کو ہم نے ذکر کیا، وَبَيَّنَّاهُ اور جس کو ہم نے بیان کر دیا، یعنی جتنے بھی عقائد ذکر کیے گئے ہیں ان کے اندر اگر کوئی آدمی ایک عقیدے کی بھی مخالفت کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج تسلیم کیا جائے گا، اور ہم جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں ہم اس آدمی سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ عقیدہ جو ہے، عقیدہ عقد سے مشتق ہے، اور عقد کا معنی ہے گرہ لگا لینا، یعنی کسی چیز کو باندھ لینا، کسی چیز کے بعد گرہ لگا دینا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان عقیدے سے خالی نہیں ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن نے عقیدے کو مختلف الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے، کبھی عقیدے کو بینات کہا، کبھی عقیدے کو آیات کہا، کبھی عقیدے کو ایمان کہا، کبھی عقیدے کو برہان کہا۔ تو مختلف الفاظ کے اندر قرآن کریم نے مختلف عقائد کا ذکر فرمایا ہے۔
تو کوئی بندہ بھی عقیدے سے خالی نہیں ہے، ہر آدمی کا ایک عقیدہ ہے، ہر آدمی کا ایک تصور ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، کمیونسٹ کہتے ہیں، جن کو لا مذہبیہ کہتے ہیں، جو وجود خدا کے منکر کہلاتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم بس اپنی عقل پر، اپنے شعور پر چلتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ایک تصور رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ وجود خدا کے منکر ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں ہے، ہر آدمی صاحب عقیدہ ہے، اور جس طرح عقیدہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھی اسی طرح ہی گزرتی ہے، یعنی جیسا وہ عقیدہ رکھتا ہے۔ اور عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ عقیدے کا آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک بنیاد ہے۔ اب بنیاد پہ اب یہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے، مسجد کی ایک عمارت ہے، اب اس کے نیچے اگر اس کی مضبوط بنیاد ہے تو ہم اس کے اوپر کتنی ہی منزلیں بنا لیں تو وہ منزلیں کبھی گریں گی نہیں، لیکن اگر بنیاد کمزور ہے، جو پہلی اینٹ رکھی گئی ہے وہی کمزور ہے، تو اوپر ہم آسمان تک بھی لے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عمارت کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو عقیدے کی بنیاد، عقیدے کی جو حیثیت ہے وہ بنیاد کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح ایک منزل کے اندر جو بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی خیر ہے، اچھے خرچہ جتنا مرضی ہو جائے لیکن بنیاد اچھی ہونی چاہیے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ جو آنے والی منزل ہے، جو اوپر اس کے اوپر منزل بنے گی، جو دیواریں کھڑی کی جائیں گی، وہ اس بنیاد کی حیثیت کے مطابق کھڑی کی جائے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستری کوئی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر دوسری منزل نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لیے کہ یہ نیچے جو آپ کے پلر ہیں، یہ جو ستون بنے ہوئے یہ کمزور ہیں، تو ان کمزور ستونوں پر آپ کی بنیاد جو دوسری منزل ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو عقیدہ ہے، تو عقیدہ جتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے، اگر عقیدہ جو وہ جتنا مضبوط ہوگا عمل اتنا ہی اچھا اور بہتر ہوگا۔ میں نے ذکر کیا کہ جس طرح انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اس کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ اب مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بعث بعد الموت، اس نے اٹھنا ہے، اس نے حساب کتاب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کو جنت یا جہنم کے بارے میں اس کے فیصلہ کیا جائے گا، تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم جب دنیا کے اندر رہتے ہیں تو گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے کوشش کے مطابق یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچتا رہوں، ہر آدمی، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اب دوسرے مذہب والوں کو ہم دیکھیں تو اب جس طرح ان کا عقیدہ ہے، اب عیسائیوں کو دیکھ لیں آپ، اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور جتنے بھی عیسائی ہیں ان سب کا کفارہ ادا ہو گیا، اب وہ جو مرضی کرے، اب ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہو، تو لہٰذا وہ گناہوں سے رکنے کو بھی یعنی اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک دوسرے جنم میں آپ کو دوبارہ انسان بنایا جائے گا، یا کسی اچھے جانور کی شکل میں آپ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اعمال بد کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو برے جانور کی شکل میں دوسرے جنم ہوگا۔ اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ اگر جسم کو جلا دیا جائے تو کوئی حساب کتاب بھگوان نہیں کرے گا، تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا بھی وہ کوئی ضروری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں جب ہماری لاش جل جائے گی تو ہم پاک ہو جائیں گے، بھگوان ہم بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس طرح انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اس کی زندگی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے۔ تو مسلمان کا جو عقیدہ ہے وہ ایک اکائی ہے، یعنی ہم ایک لکھیں
اور ایک کے بعد ایک زیرو لگائیں، ایک کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا زیرو لگائیں، تو اگر ایک لکھیں اور ایک کے بعد ایک زیرو لگائیں تو ایک کی ویلیو بڑھ جائے گی. وہ ایک کے بعد اگر زیرو لگانے سے وہ 10 بن جاتا ہے، پھر ایک اور زیرو لگائیں تو 100 بن جائے گا، ایک اور زیرو لگائیں تو 1000 بن جائے گا. اب جتنے زیرو لگاتے جائیں گے رقم بڑھتی جائے گی، ویلیو بڑھتی جائے گی، اس کا معیار بڑھتا جائے گا، ترقی ہوتی جائے گی. لیکن اگر اس ایک اکائی کو ہٹا دیا جائے، اب ہم ہزاروں صفر لگا لیں، ہزاروں زیرو لگا لیں، تو ان زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جتنے مرضی زیرو لگا لیں، جب تک وہ ایک اکائی نہیں ہوگی، وہ ایک نہیں لکھا جائے گا، اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ نجات کے لیے یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلے ہے عقیدہ، اور دوسرے نمبر پر ہیں اعمال صالحہ. کہ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنی نجات کو وہ نہ سمجھے کہ میں ناجی ہوں. اور عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو اعمال میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بس میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبور کرنے والی بات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے. جس طرح ہم کہیں پر جاتے ہیں، کسی کام سے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید وہ چیز ہمیں مل جائے، فلاں دکان پہ جائیں گے شاید ہمیں وہ چیز وہاں سے مل جائے، تو اس امید پر جاتے ہیں اور عین ممکن ہے وہ چیز وہاں پر نہ بھی ملے. اس چیز کو امید کہا جاتا ہے. تو عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں، اور عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرمائیں اور پھر پکڑ ہو جائے. تو اس چیز کو امید کہا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں، ایمان یعنی عقیدہ اور دوسری جو چیز ہے اعمال صالحہ، یہ نجات کے لیے ضروری ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ اگر ایک اکائی کو ہٹا دیا جائے تو اسی طرح عقیدے کو ہٹا دیا جائے تو آگے جتنے بھی اعمال کرتے جائیں گے تو ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ پیچھے جو عقیدے کی اکائی ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو کسی عقیدے کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ اس کے بارے میں آپ کوئی غلط عقیدہ اپنی طرف سے گھڑ لیں، اپنے عقل کے مطابق کوئی عقیدہ گھڑ لیں. ایسے نہیں کریں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حق ہے، یہی سچ ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اگرچہ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو صرف یہ عقیدہ رکھنا بھی یعنی یہ بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عقیدے کی سمجھ نہیں ہے تو اب کسی عالم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے نہیں. یہ اس وقت ہے جب کوئی آپ کو عالم میسر نہ ہو، جب کوئی آپ کو بتانے والا وہاں موجود نہ ہو، یہ اس وقت آپ نے رکھنا. لیکن جب کوئی بتانے والا موجود ہے، علماء موجود ہیں، دارالافتاء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، تو پھر وہاں جا کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ضروری ہے. صرف یہ اعتقاد رکھ لینا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، یہ پھر کافی نہیں ہوگا. تو اپنے عقیدے کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اور اگر یہ بنیاد خراب ہو گئی، فمن زحزح عن النار، جس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، فقد فاز، تو وہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا کون ہے؟ وہ مسلمان ہے کہ گناہوں سے بچتا ہے اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخلہ نصیب کر دیں. یہ مسلمان کا کام اس طرح ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جس نے ایمان کا انکار کر دیا، عقیدے کا انکار کر دیا، تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ خسارے کے اندر رہے گا، نقصان کے اندر رہے گا. تو اس لیے
یہ دو چیزیں ایمان اور اعمال صالحہ یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان پر محنت کرنی چاہیے اور مستقل محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ کے بارے میں عقائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد، صحابہ اکرام کے بارے میں عقائد، جنت اور جہنم کے بارے میں عقائد، اور اسی طرح جتنے بھی عقائد ہیں ان سب کے آپ نے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ عقیدے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسلام کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام آپ کا ظاہر طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے آپ کے اس عمل سے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، کوئی عیسائی یہ کہہ دے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں، ان کو خدا نہیں سمجھتا، لیکن میں چرچ جاؤں گا، میں آپ کے جو کرسمس ہے وہ مناؤں گا، میں آپ کے جو رسومات ہیں وہ ادا کرتا رہوں گا، تو کوئی عیسائی اس کو عیسائی ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی اس کو عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا عقیدہ تبدیل ہو گیا، لہٰذا آپ جتنے بھی اعمال کرتے رہیں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح کوئی ہندو یہ کہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، لیکن میں مندروں میں جاؤں گا، میں فلاں یہ ہندوؤں کی جو رسومات ہے وہ میں کرتا رہوں گا، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، تو ہندو اس کو اپنے ہندو مذہب کے اندر ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی عقائد ہیں سارے کے سارے عقائد کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی سارے عقائد صحیح رکھتا ہے لیکن ایک عقیدے کی اس کی خرابی ہے تو ایسا آدمی بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ ایسا آدمی بھی یعنی وہ اپنے آپ کو ناجی نہ سمجھے کہ میرے لیے نجات ہو جائے گی۔ اب قادیانیت کو دیکھ لیں، مرزائیت کو دیکھ لیں کہ سارے کے سارے اعمال مسلمانوں والے، صرف ایک جو عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ان کو وہ عقیدہ ان کا غلط ہے، تو اس عقیدے کی بنیاد پر یعنی سارے عقائد ان کے کلمہ وہی ہے، قرآن یہی ہے، نماز یہی ہے، وہ سارا طور طریقہ مسلمانوں والا، صرف ایک عقیدے کی وجہ سے ان کو اہل سنت والجماعت کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنے بھی عقائد ہیں سارے کے سارے عقائد کا صحیح ہونا یہ بھی ضروری ہے، سارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، اعمال صالحہ بھی ٹھیک ہوں، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے مجھے زمانے کی کہ ہر انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں جو یہ تین کام کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یعنی ان کے عقائد ٹھیک ہیں، وعملوا الصالحات، اور دوسری وہ چیز کہ وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور تیسری وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی وصیت کرتے ہیں یعنی حق کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ صبر کو قائم رکھتے ہیں، صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ تو ان میں یعنی صبر اور اعمال صالحہ یہ فروعات ہیں، اور اس میں اصل جو جس طرح پیپر ہوتے ہیں نا، اس پیپروں میں ایک دو پیپر لازمی ہوتے ہیں، تو جب وہ ایک دو پیپر اگر فیل ہوں تو باقی سارے پیپروں کے اندر اگر پورے 100% سارے نمبر آ جائیں تو پھر بھی انسان وہ طالب علم فیل تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہ وہ لازمی پیپر کی طرح لازمی پیپر ہے، وہ پاس ہوگا، اس کے بعد اعمال صالحہ بھی قبول ہیں، اس کے بعد صبر بھی اس کا قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر میں ملتمس ہوں ہمارے استاد محترم حضرت اقدس حضرت پیر وقاص جمیل نقشبندی شاذلی صاحب سے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، اور بیان کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی،
اور نماز کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو انشاءاللہ نماز کے متصل بعد دسترخوان لگ جائے گا اور پھر کھانا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں مسجد میں اکٹھا فرمایا. اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. فرمایا جسے اللہ جس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے. آپ سب احباب نے قاری صاحب کے ساتھ مل کر عقیدہ طحاویہ پڑھا. ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اور سمجھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عقائد کا جیسے مفتی صاحب نے مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھایا بھی کہ عقائد کتنے ضروری ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدہ طحاویہ کی کتاب کو جو لکھا ہے وہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب فقہ اکبر سے لیا ہے، جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن گنتی والا نہیں. اللہ ایک ہے مگر گنتی والا نہیں، کیونکہ گنتی کا جو عدد ایک ہے وہ بہت سے اعداد میں سے ایک ہے. اللہ بہت سے خداؤں میں سے ایک خدا نہیں ہے، اس لیے واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. تو اللہ ایک ہے مگر گنتی والا نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے. باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوت ذاتی ہے. اسی لیے جب حضور سے ایک چیز ہوتی ہے عمل اور علم کی بات ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. تو یہاں آپ کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ کوئی قادیانی آپ کے عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا. سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کتنا تھا. ہر آدمی اپنی چیز میں ماہر ہوتا ہے، جب اس کے پاس مہارت ہوتی ہے تو جب وہ اس کا کام کرتا ہے تو پھر اسے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب عمل کی بات ہے تو انبیاء کا عمل کم ہو سکتا ہے اور امتی کا عمل زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے 3 بھی کیے، 4 بھی کیے، 8 بھی کیے، 10 بھی کیے. تو کیا ان کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر ہو جائے گا؟ عمل تو بڑھ گیا لیکن اجر برابر ہوگا؟ تو اجر وہ حضور کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. علم کی بنیاد پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے، جو تعریف کی ہے، جو قرآن ہے، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا
کہ تمہاری طرف انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری طرف ایک نبی آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرے گا. اس کا مطلب حضور کو علم ہے. تو اب جب حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ جو علم والی فضیلت ہے، جب آپ علم سمجھ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہے، اس علم کی بنیاد پر فرمایا. اس علم کی بنیاد پر فرمایا. جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جب آپ ان تفسیر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جو چیز آپ کو سمجھ میں عقائد ضروری نہیں ہے، آپ کو منطق میں پھنسایا جائے گا. کیسے پھنساتے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، امام گزرے فقہ کے. تو یہ اپنے ایک علم وہ ہے جو کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک علم وہ ہے جو سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے تھے، تو سینے میں جلن شروع ہوئی. تو شیخ سے عرض کی کہ حضرت میرے سینے میں جلن ہو رہی ہے. فرمایا تمہارا علم جلا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ تمہارا علم جلا رہا ہوں. فرمایا حضرت یہ مت جلائیں، میں نے بڑی محنتوں سے حاصل کیا، بڑی محنتوں سے حاصل کیا. تو وہ حضرت نے جو توجہ تھی وہ چھوڑ دی. جب توجہ چھوڑ دی تو وہ جو چیز منتقل ہو رہی تھی وہ وہی رک گئی. عرصہ گزرا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پر نزا کا وقت آیا. تو جب انسان پر موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان آخر میں، فرشتوں کے آنے سے پہلے شیطان بھی آتا ہے، اور وہ آپ کی آخری سانس تک کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اصل رستے سے ہٹا دیا جائے. اسی لیے فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. تو عرض کر رہا تھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ آیا تو اس نے کہا تو اللہ کو اللہ کیوں مانتا ہے؟ دلیل دے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دی، دو دلیل دی، تین دی. جب 99 دلیلیں دے دی تو یہ شیطان کہنے لگا کہ اب تو تیرے پاس ایک دلیل رہ گئی، اب تو مجھے کیا دلیل دے گا؟ تو جو 100 دلیلیں پوری ہو گئی، کہ اب تو تمہارے پاس دلیلیں بھی ختم ہو گئی، اب تو بتا کہ تو اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ تو شیخ پر اللہ نے منکشف، بزرگوں پر اللہ منکشف فرما دیتا ہے مریدوں کا حال. تو شیخ وضو کر رہے تھے، تو جو وضو والا لوٹا تھا اس کو لات ماری اور کہا امام راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا ہوں، میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا ہوں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان کیا ہے. بعض چیزیں منطق سے سمجھ نہیں آئیں گی، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. عقائد کو ماننا ہے. ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان لایا جاتا ہے. ہمارے اکثر ساتھی کہتے ہیں ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایمان نہیں کمزور ہوتا، یقین کمزور ہوتا ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ان کے نزدیک ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ ایمان کے اوپر، دل کے اوپر گرد چڑھ جاتی ہے. جب وہ اعمال کرتا ہے تو وہ گرد چھٹ جاتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. دور کس سے ہوتا ہے؟ ذکر کے ساتھ. تو ایمان کمزور نہیں ہوتا. کیا کمزور ہوتا ہے؟ یقین کمزور ہوتا ہے. ایمان لایا جاتا ہے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، جنت اور جہنم پر، اور تقدیر کے اچھے اور بری جو بھی ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اب زبان سے
بھی ماننا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، یہ ہے ایمان۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، یہ اسلام ہے۔ ایمان جو بھی لائے گا وہ ایک دفعہ ان ساری چیزوں پر ایمان لے آئے گا، اور عمل کم اور زیادہ یقین کے حساب سے وہ چلتا رہے گا۔ عقائد جب آپ کے مضبوط ہوں گے، یعنی ایک انسان کا یقین جب اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے تو اس کی نماز کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب یقین کمزور ہوتا ہے تو اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فرض ادا کروں اور نکلوں، اور جب اس کا یقین مضبوط ہو اللہ پر اور ایمانی کیفیت ہو تو فرمایا نا، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ حضور نے معراج کیوں فرمایا؟ معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اور ہمیں کہا جاتا ہے نماز مومن کی معراج ہے، تو یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ نماز مومن، معراج مومن کو بھی کرائی جائے، لیکن حضور کو بدنی کرائی گئی اور مومن کو روحی کرائی جائے، لیکن کیسے؟ اس کے لیے کسی ولی کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور وہ اذکار، وہ رستہ سیکھنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ فرمایا اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کا قرب پانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ گناہ ہو گیا، کیا کریں؟ معافی مانگے۔ فرمایا جس طرح بیمار کی جب بیماری ختم نہیں ہو رہی تو علاج بھی وہ نہیں چھوڑا، پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ جی ہم سے اس کا علاج نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ یہاں رکھیں تو تکلیف اس کو کم ہوگی، گھر میں اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، لیکن علاج آپ جاری رکھیں۔ تو جب آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا تو توبہ کیوں چھوڑتے؟ یہاں شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، تو پکی توبہ کر نہیں سکتا، تو نے پھر گناہ کرنا ہے، تو توبہ نہ کر۔ یہ آپ کو کہاں سے دور لے کے جا رہا ہے؟ ایک آخری بات عرض کروں گا تو پھر ختم کرتے ہیں۔ قصہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا، لیکن میں اللہ کی رحمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ تیرے قوم میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ آتے ہیں اپنی قوم میں اعلان کرتے ہیں، کون ہے بالکل نہیں، بندے کو پتہ ہوتا ہے کون ہے۔ اس نے دل ہی دل میں معافی مانگی، بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ بندہ کون تھا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تب نہیں بتایا جب روٹا ہوا تھا، اب کیسے بتا؟ تو میں اللہ کی جو رحمت بتانے جا رہا ہوں، اللہ کو تو پتہ تھا یہ معافی کیسے مانگے گا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے ڈر جاتا ہے، لوگوں سے۔ تو اللہ کو پتہ تھا یہ لوگوں سے ڈر جائے گا اور میرے سے معافی مانگ لے گا، تو اللہ نے پورا ماحول بنایا۔ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی نا، پوری امت کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ تو اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے، تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہمارے لیے رستے کھولے گا، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے نمازیں بھی لے لی، ہم نے اعمال بھی لے لیے، لیکن معاملات چھوڑ دیے۔ حق لوگوں کے کھانا، اپنی بہنوں بیٹیوں کے حصے کھانا،
رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہم لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کریں گے. دوسروں کو نہیں کہنا، ہم نے، میرے سمیت سب سے پہلے میں اپنی ذات کے اندر، اور اسی طریقے سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ ہم نے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ جہاں عبادتوں پر زور ہو. وہیں یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی مجھے ایک بات کر دے اور میں اس کو 4 سناؤں. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تجھے پتہ نہیں. یہ روزہ نہیں ہے، وہ روزہ مجاہدہ ہے جو بندے کے اندر صفات پیدا کرتا ہے. ذکر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر صفات پیدا کرتا ہے. اعمال ایسے ہوں کہ ہماری وہ ترتیب بن جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ اس میں یہ تبدیلی کیسے آئے، اس کے اندر اللہ نے یہ خصوصیات کیسے پیدا فرمائے. جب اللہ دیتا ہے تو اس سے کوئی لے سکتا نہیں. آج ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مال ہی نہیں بکتا. اکثر ساتھی کہو کہ ایک ریٹ بتاؤ، کہتے نہیں پھر وہ لے کے نہیں جاتے. جب اللہ نے لکھا ہے تو لے کے جائے گا. جھوٹ سے چلا تو جائے گا، برکت نہیں رہے گی اور پھر ہم پریشان بیٹھے. آج ہم کہتے ہیں حاکم نے کیا، نواز شریف نے کیا، زرداری نے کیا، عمران خان نے کیا، فلاں نے کیا. میں نے کیا کیا؟ اگر آٹا 1000 روپے کلو ہے یا 500 یا 400 ہے، مجھے کس نے دینا ہے؟ وقت کے ولی کو بٹھا دو. مجھے رزق ولی دے گا، حاکم دے گا. مجھے رزق کون دے گا؟ دے گا. حاکم سے کیوں؟ وہ خود محتاج ہے، خود لینے کے لیے آیا ہے. آپ کو مجھے کیا دے گا؟ ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے. یہ آپ نے یہاں اس کتاب میں پڑھا، عقیدہ ہے کہ حاکم ظالم اور جابر بھی ہو تو آپ اس کو برا بلا نہیں کہیں گے، بد دعا نہیں دیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے. ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اس پر عمل نہیں کرنا. حدیث موجود ہے پیچھے. اماموں نے جتنی چیزیں عقائد اکٹھے کی، عقائد وہ نہیں ہوتی جو مولوی بیان کرتا ہے. عقائد وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے نکالے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا حاکم وہ ہے کہ جو تمہارے بارے میں اچھا سوچے، تمہارے لیے دعا کرے اور تم اس کے لیے دعا کرو. اور برا حاکم وہ ہے کہ تم اسے گالیاں اور بدوائیں دو اور وہ تمہیں گالیاں دے. تو ہم عوام اچھے ہیں یا برے ہیں؟ ہم گالیاں دیتے ہیں کہ دعائیں دیتے ہیں؟ تو ہم اپنے عقائد پر عمل نہیں کر رہے. عمل تو بات کی بات ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، لیکن یقین اللہ کا نہیں ہے. یقین اللہ کا نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں وہ فلاں نے، فلاں کو اگر حاکم بٹھا دیتے تو ایسا ہو جاتا، فلاں کو ایسے کر دیتے تو ایسا ہو جاتا. جب اللہ نہیں چاہتا تو حاکم کیا کرے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ اس سے وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ مہنگائی، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمارے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے کیا دیا، ہمیں پاکستان سے کیا فائدہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ نیکی فائدے کے لیے کرتے ہیں. سوچنا تو یہ چاہیے ہم نے پاکستان میں کیا دیا. ہم نے اپنی عوام کے لیے، ہم نے اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ یہ چیزیں جب ان کو ہم ٹھیک کرنا، جو چراغ سے چراغ جلتا ہے. الحمدللہ قاری صاحب نے سلسلے کے ساتھ شمولیت اختیار کی، آپ کو عقائد کی کتاب پڑھائی، آپ نے پڑھی. کس کی برکت ہے؟ سلسلے کی برکت ہے. آج میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں اور اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز تو یہ اللہ نے سلسلے کی برکت سے دی ہے. میں ایک دکاندار تھا آپ کی طرح، اللہ نے سلسلہ دیا، چمکا دیا. سلسلہ کیا ہے؟ دین ہے. جو دین کے ساتھ چلا اللہ اسے چمکائے گا.
عزت دنیا والوں کی نہیں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہو، عزت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہو۔ اگر دنیا کے تمام انسان آپ کو ولی مانتے ہیں اور اللہ کی نظر میں آپ گرے ہوئے تو آپ کس جگہ کریں، اور دنیا آپ پر تھو تھو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا جو کہیں سے کسی سے کوئی سوال کرے اس کا وہ سوال پورا نہ کیا جائے، وہ کسی سے رشتہ مانگے نکاح کے لیے اس کا وہ قبول نہ کیا جائے۔ لوگوں کے ہاں اس کا مقام یہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جس چیز کی قسم اٹھا دے اللہ وہ فیصلہ صادر فرمائے۔ تبدیلی ہم نے اپنے اندر لانی ہے۔ جب ہم تبدیلی لائیں گے اللہ ہمارے لیے بہاریں کھول دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے ساتھ ہے، اور اس سلسلے کی برکت سے آج یہ بہار آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایک نصاب ہے نور نور کے نام سے، وہ اذکار ہم کراتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مل جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بات ہے کہ دعا جب ہم مانگیں گے تو جو حضور نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ پہلے میری دنیا میں ہے نا دنیا اچھی فرما، اور فی الآخرت حسنہ، اور میری آخرت بھی اچھی فرما۔ تو جب یہ اذکار کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔